تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. ایک میرے نبی دا پیارا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر. ایک میرے نبی دا سونا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر. جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی. ایک میرے نبی دا یار پیارا او دا نام سن سن ڈردا کفر سے سارا. ایک میرے نبی دا یار پیارا او دا نام سن سن ڈردا کفر سے سارا. اے عمر پیارا حق دا ولی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی. ایک شرم و حیا والا نصب العین ایک شرم و حیا والا نصب العین
عثمان پیارا ذوالنورین ساتھیوں بیت ہے جس کی تھی علی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ایک علی پیارا شیر الہ ایک علی پیارا شیر الہ لقب ہے اس کا اسد اللہ سونا حق دا ولی نال رب دا ولی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہیں سارے صحابہ ہیں سارے صحابہ میرے نبی دے بیلی ہیں سارے صحابہ نبی دے بیلی ہیں ونگ پھل گلاب چمیلی ہے سب دی خوشبو بلی بلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی اللہ رب العالمین نے جس انسان کو دنیا کے اندر چلتے پھرتے اس ہستی کی زبان اقدس سے جو وحی کے بغیر دینی گفتگو نہ کرے اس ہستی سے جو انبیاء کی سردار ہو اس پیغمبر سے جو بیت المقدس میں امام الانبیاء ہو اس کی زبان اطہر و اقدس سے جن ہستیوں کے بارے جن اشخاص کے بارے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروائے کہ اے لوگو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم صحیح بخاری مسلم کہ اے لوگو آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مغفرت ہو چکی ہے تم مغفور ہو ذرا تصور کیجئے آج میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اعمال ایسی مجلس ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اگر کسی انسان کو رب کائنات نے 100 برس کی عمر عطا کر دی ہے اور اس نے ساری زندگی آج کی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کی اس مقصد کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے پھر بھی وہ گارنٹی سے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہے لیکن اصحاب محمد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ تھے ایسے اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پارہ نمبر 30 سورہ بینہ کہ اے محبوب میں ان سے خوش ہو چکا اور یہ اپنے اللہ سے خوش ہو چکا اللہ بھی ان سے خوش ہے اور جو ان کے مالک خالق اللہ نے ان کو انعامات اور تحفے آخرت میں عطا کرنی ہے یہ بھی ان سے خوش ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی ہستیوں کے بارے میں آج کوئی شخص یہ کہے اور کہتے ہیں ہم تو سادہ لوگ ہیں کہ جمعہ پڑھ لیا پروگرام سن لیا زیادہ سے زیادہ ہمارا علم تقریر کی حد تک ہے
جب ہم خود مطالعہ کریں اور مختلف فرقوں اور مسالک کی کتب کو خریدیں اور پھر پڑھیں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، جن سے محبت ہمارا ایمان ہے، جن سے بغض کفر ہے، ایسی پقیدہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں کیا سے کیا لکھا جا چکا ہے، کیا سے کیا بکا جا چکا ہے کہ وہ نعوذ باللہ دنیا دار تھے، اوپر سے ایمان لائے تھے، اندر کچھ اور تھا، اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، یہ وہ باتیں ہیں جن کا اسی محرم میں بھی آپ نے کراچی اور اسلام آباد کی روڈوں پر جو دھرنے اور جو جلسے جلوس دیکھے، وہ انہی باتوں کا نتیجہ تھا جو کہی گئی تھی۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو چھپ کے کہیں سریعام لاؤڈ سپیکروں میں، بلکہ ایک دن میں تین دفعہ یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ و خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، کہ بے شک علی ہے وہ، میں گواہی دیتا ہوں علی مومنین کے امیر ہیں اور متقین کے امام ہیں اور اللہ کے رسول کے خلیفہ جانشین ہیں بلا فصل، بغیر فاصلے کے۔ یہ جو لفظ ہے اس سے پہلے تو گزارا ہے کہ مومنین کے امیر بھی ہیں اور وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، لیکن جو آخری بالکل مختصر لفظ ہے یہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کی شان پر کلہاڑی، کہ بلا فصل علی خلیفہ ہے، امیر ہے مومنین کا، صحابہ کا، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر فصل کے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے مسلمین کا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل امیر نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے بلا فصل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں نمبر 4 ہے، سب سے اول ابو بکر ہے، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ فاصلہ ہے، اور یہ کہتے ہیں بلا فصل۔ بلا فصل کا کیا مقصد ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی اسلام کے بعد حق کے خلافت علی کا تھا، ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے، عثمان بن عفان نے علی سے خلافت کو غصب کر لیا، حق مار لیا، چھین لی۔ یہ ہے اس اذان کا مقصد جو ہم سنتے ہیں کہ ہم نہ ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ عمر کو مانتے ہیں، اور نہ عثمان کو ہی مانتے ہیں کہ صحیح حق پر تھے، بلکہ یہ تینوں غاصب ہیں، اور یہ صریح عبادت کتابوں کے اندر اس طرح موجود ہے۔ حق الیقین ہے، اصول کافی ہے، حیات القلوب ہے۔ اور پھر یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصہ کے بعد 5 یا 7 صحابہ رہ گئے، باقی سب کے سب الٹے پاؤں پھر گئے اسلام سے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ معمولی سی بات ہے، ہم نے تو ایسے بندے دیکھے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں۔ جو بھی بھائی جس شہر میں رہتا ہے اسی شہر میں اکثریت انہیں کی، زیادہ تعداد انہیں کی ہے، کچھ علی اعلان ہے، کچھ چھپے رستم ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دعویٰ کس حد تک سچا ہے اور جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف چند صحابہ رہ گئے، 5 یا 10 انگلیوں پہ گنے جانے والے، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ چلو جو بخاری کو نہیں مانتا، مسلم کو، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ذخیرہ کتب حدیث کو نہیں مانتا، کم از کم اگرچہ 40 پارے صحیح، 30 کو تو فی الحال صحیح مانتے ہیں۔ اسی ہی قرآن میں جو مشترکہ کتاب ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اے محبوب، تیرا عرش والا اللہ
ان صحابہ سے، ان لوگوں سے خوش ہو گیا جو میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے. کس بات پر؟ عثمان کی قصاص لینے کے لیے موت پر. عثمان کی شان قرآن بیان کرتا ہے. ذرا یہ من سے پوچھو کہ یہ جو درخت کے نیچے کا قرآن میں واقعہ یہ کیوں اور کس کا ہے؟ ذرا اس آدمی کا نام تو بتاؤ کہ شان نزول اس آیت کے اترنے کا سبب کیا ہے. وہ آدمی تو بتاؤ کیوں اتری ہے شان، اور وہ کیسی بیعت کیوں بیعت. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا مکے کے حالات معلوم کرنے کے لیے. جھوٹی افواہ پھیلائی گئی کہ شہید کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر اس بات پر عہد کرو، بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کا قصاص نہ لیں واپس گھر میں نہیں جائیں گے. ان چہروں کے ساتھ، ان چہروں کو سلامت لے کے ہم مدینہ میں اپنے گھروں میں نہیں لوٹیں گے. اور میرے نبی درخت کے نیچے بیٹھ گئے. آپ نے ہاتھ پھیلا دیا. صحابہ کرام آئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گئے یہاں تک کہ ہاتھ بھاری ہو گیا. ایک صحابی نے نیچے سے ہاتھ دے دیا. اور جب تمام صحابہ بیعت کر چکے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ جس انگلیوں سے جب پانی ختم ہو جائے تو رب چشمے چلا دے، آپ اس ہاتھ کو صحابہ کے تمام ہاتھوں کو اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ ہے سب سے اوپر. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، پھر عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اس بات پر اللہ بھی عہد کرتا ہے، بیعت کرتا ہے کہ عثمان کا قصاص دلواؤں گا. یہ بھی اللہ عہد کرتا ہے. اور جب بیعت ہو چکی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، صحیح سلامت آ گئے. صحیح سلامت آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ دیکھنا تھا. ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجر، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں. جو ان کے دلوں میں تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے. یہ کہتے ہیں دلوں میں کچھ اور تھا، اوپر سے ایمان لائے. اللہ کہتا فعلم ما فی قلوبہم، محبوب جو ان کے دلوں میں تھا اللہ وہ بھی جانتا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ ہیں، ان کا آخری لمحہ، آخری ٹائم کس حالت میں گزرے گا، یہ دنیا سے کس حالت میں جائیں گے. محمد مصطفیٰ کی وفات کے بعد یہ دنیا سے کس حالت میں دنیا سے جائیں گے، کیونکہ اللہ اول آخر سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ تمام صحابہ کرام ایمان پر ہے اور ایمان پر ہی اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے تو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا. اور یہ کتنی تعداد تھی؟ صحیح بخاری میں ہے 1400 صحابہ، 1400 صحابہ رسول جو 7-8 رہ گئے. 1400 صحابہ کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں اتاری. اور جو اہل بدر تھے، صحیح بخاری مسلم میں 313 یا 14 ان کی تعداد ہے. ان کے بارے میں کیا ہوا؟ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا راز کفار کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کفار کیا ہمارا راز جا رہا ہے خط میں. آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا فلاں مقام پر پہنچو، ایک بڑھیا گزرے گی، اس کے پاس خط ہے، لے کے آؤ. علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، تلاشی لی، لیکن وہ نہیں تسلیم کرتے کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. بالآخر علی رضی اللہ نے مجبوراً یہ الفاظ بولے، اے بڑھیا ہمارا نبی سچا ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا. جس نبی نے یہ بتایا کہ اس مقام پر ملے گی تو اسی مقام پر ہم سے ملی ہے. اور یہ بھی دوسری بات ہمارے نبی نے کہا اس کے پاس خط ہے ہمارے راز کا، وہ بھی نکال دے ورنہ ہم تیری تلاشی لیں گے جس طرح لینی چاہیے. وہ ڈر گئی، بالوں سے نکالا خط اور علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کے واپس آئے. پتا چلا کہ فلاں صحابی ہے، اس نے یہ خط بھیجا ہے. آپ نے بلایا، وہ آیا. آپ نے فرمایا کہ یہ خط کیوں تو نے دیا؟ ابھی آپ نے اتنا ہی پوچھا کیوں دیا؟
عمر ابن خطاب، اس کا بھی آپ نے سنا، جس کا نام سن کر کفر کانپتا ہے. عمر ابن خطاب اس تلوار سونپی، کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں، اتنی بڑی خیانت. آپ نے فرمایا عمر ٹھہر جا ٹھہر جا، تجھے نہیں علم یہ بدری ہے، یہ بدری ہے، تجھے نہیں علم. ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. میرے رب نے اہل بدر کی طرف جھانکا، دیکھا تو رب نے فرمایا ہے بدریو آج کے بعد جو بھی تم کر گزرو گے میں کسی پر مواخذہ نہیں کروں گا. تمہارے تمام خطائیں، لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں تمام کی تمام تمہاری اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے دن ہی معاف فرما دی. اے عمر چھوڑ دے، یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے جو بھی کریں گے، اللہ نے فرمایا جو بھی کریں گے میں نے معاف کر دیا ہے. وہ کتنے تھے؟ 313 یا 314. ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو صحابہ رسول پر اپنی زبان کو دراز کریں. آپ نے فرمایا کہ اے لوگو لا تسبوا صحابی، میرے یاروں کو گالی نہ دو، میرے پیاروں کو گالی نہ دو. ان اللہ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. اے لوگو اگر تم احد پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا آج 1,20,000 کو تولا ہے، احد پہاڑ میں کتنے تولے آئیں گے؟ آج میں اور آپ ہم احد پہاڑ کے جتنا سونا رب کے راستے میں خرچ کریں اور محمد رسول اللہ کا کوئی صحابی آدھی مد یا پوری مد دانے یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آپ نے فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے جتنا سونا اتنا ثواب اکٹھا نہیں کر سکتا جتنا نصف احد میں آئے. ایسے محبوب اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب محمد کریم کے محبوب جن کی شان آپ خود بیان کر رہے ہیں. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کے اندر ہے حسن سند کے ذات، کیا لوگوں اگر تم میں سے کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر دے دی جائے اور وہ ساری عمر نیکیاں کرے اور رسول اللہ کا کوئی صحابی ایک سجدہ کر دے، تمہاری عمر بھر کی نیکیاں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. کیا نسبت ہے آج ہماری ان سے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے غلاموں کے غلاموں میں سے شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے فرما لے جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اور پھر دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی. صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی ازواج سے کہ این انا غدن میں کل کہاں ہوں، میری کل کس بیوی کے ہاں باری ہے؟ تو یرید عائشہ کا، آپ ارادہ کرتے تھے عائشہ کا کہ میری عائشہ کے گھر میں باری ہے. کیونکہ پوچھا جائے یا نبی اللہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. پھر پوچھا جائے یا نبی اللہ مردوں سے؟ فرمایا ابوہا، جو اس کا ابو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گیا کہ میرے ابو چاہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر میں اپنے بیماری کے ایام گزاریں. اجازت مانگی، تمام ماؤں سے اجازت مل گئی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا جانے کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں. ایک طرف کندھا علی نے دیا، دوسری طرف فضل بن عباس نے دیا. نبی علیہ السلام کو خود عائشہ کے حجرے میں چھوڑ کے آئے. آج یہ ہماری ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں اور سے کیا دیتی ہیں. حق الیقین ایک کتاب ہے ان کی، اس کے اندر لکھا ہے اے لوگوں بتاؤ، میں نقل کفر نباشت کے تحت تاکہ تھوڑی سی
بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے. جو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ علی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، علی سے ماننا محبت ہے. ان کی مثال ایسے ہی سمجھو کہ 4 بھائی ہیں، ان کو قتل کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ان میں سے ایک کے ساتھ محبت کرو، پیار، اتنی محبت کرو کہ وہ مگن ہو جائے. آپ جس طرح باقیوں کو مرضی کریں وہ کچھ ہی نہ، سامنے اس کو رکھو دفاع کے لیے، سامنے دفاع کے لیے علی ہے ان کے لیے، اور پیچھے تمام کو قتل. حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہوا سے بخاری میں، تو کہتے ہیں کیا وہ عورت تھی یا بدریہ تھی؟ یہ عقیدے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں میرے نبی کا جی چاہتا میں اپنے دن گزاروں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ایک اور بات ہے عائشہ کی فضیلت میں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عائشہ کی تمام عورتوں سے فضیلت ایسے جیسے شریف کے کھانوں کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے. باقی تمام ازواج نبی علیہ السلام کی بیوہ تھی. واحد بیوی عائشہ صدیقہ ابو بکر کی لفظ جگر تھی جو نبی علیہ السلام کی زوجیت میں کنواری ہے. اور نبی علیہ السلام کی بیوی تھی عائشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ نے فرمایا عائشہ یہ ابھی جبریل کیا ہے؟ ہارا جبریل یقری علیک السلام، یہ کہتا ہے کہ عائشہ کو اللہ کا بھی سلام ہے. وہ ہماری امی ہے. آج بھی ہماری جو حقیقی مائیں ہیں، لیکن ہماری ان ماؤں سے بھی ہماری امی عائشہ کی شان زیادہ ہے. ہماری اپنی ماں سے بھی ہمیں پیاری اپنی ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا و رضا ہے. آپ ادھر چلے گئے، دن گزارے، تقریباً 10-11 دن گزرے ادھر، تو نبی علیہ السلام اتنے علیل ہو گئے، کمزور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آؤ، صحابہ جمع ہو چکے ہیں، امامت کراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آج میں نہیں آ سکتا، مروا ابا بکر ان یصلی بالناس. سارے تھے، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، حسن حسین بھی تھے، تمام تھے، عشرہ مبشرہ تھے، احد والے تھے، بدر والے تھے، حنین والے تھے، مہاجر تھے، انصار تھے، سب تھے. 1,44,000 کی ابی شیبہ کی روایت کے مطابق 1,44,000 کے قریب صحابہ کا جمع غفیر تھا مکہ فتح کے موقع پر. سب تھے. آیت نے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، اے صحابہ ابو بکر کو کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کروائے. عائشہ کہنے لگی یا نبی اللہ، میرے ابو تو رقیق القلب ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، جب آپ بیمار ہیں آپ کی مصلی کے قدموں کی جگہ قدم کیسے رکھیں گے؟ وہ تو روتے رہ جائیں گے. آپ عمر کو حکم دیجیے، وہ سخت طبیعت کے آدمی ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھو کہ بلا فصل والا بات، بلا فصل والی کہ خلیفہ کون ہے نبی کے بعد. آپ نے فرمایا عائشہ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں خود کہہ رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں تو وحی سے بولتا ہوں. عائشہ تم مجھے اسی طرح ستاؤ گی جس طرح یوسف کو عورتوں نے ستایا تھا. میں کہہ رہا ہوں مصلی محمد پر ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کے حکم میں لوگوں کی امامت کروائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے امامت کے. پیچھے کون پڑھ رہے ہیں؟ علی بھی پڑھ رہے ہیں، فضل بن عباس بھی پڑھ رہے ہیں، تمام صحابہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو اختلاف نہیں. اور پھر تقریباً 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور کسی نے امامت ایک دن بھی نہ کروائی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام کا جی چاہا کہ میں بھی جا کر مسجد میں نماز ادا کروں. ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کے قدم کندھوں پر، وہ بھی علی اور فضل بن عباس ہی تھے. صحابے پر آئے، صحابہ سمجھ گئے کہ نبی اسلام آ رہے ہیں. اس طرح گورے مارنے شروع کر دیے کہ ابو بکر آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اللہ کے رسول آ گئے. ابو بکر صدیق پہلو نہ سمجھے، پھر بار بار ان کی اصرار پر ابو بکر صدیق کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں.
پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے کندھوں پر مبارک ہاتھ رکھے, فرمایا ابو بکر اپنے مصلی پر قائم رہے, ابو بکر اپنے مصلی پر قائم رہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے بائیں طرف کھڑے ہو بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. دائیں طرف ابو بکر صدیق ہیں, پیچھے صحابہ ہیں, پیچھے علی ہیں, پیچھے تمام ہیں. اللہ کے نبی امامت کروا رہے ہیں ابو بکر کو, اور ابو بکر امامت کروا رہے ہیں پوری امت کو. یہ اشارہ ہے اور دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا کوئی حقدار ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی سیاست کا کوئی حقدار ہے تو وہ صدیق ہی ہے. اور صحیح بخاری نے ایک اور بہت بڑی دلیل, ایک بڑی آئی, یا نبی اللہ ان لی الیک حاجہ, مجھے آپ سے کچھ کام ہے, تھوڑی سا الگ ہو کر کے میری بات سنیں, وقت نکالیں. نبی علیہ السلام مصروف تھے. آپ نے فرمایا بڑھیا ابھی وقت نہیں ہے, پھر آنا, دوبارہ آنا. کہنے لگی یا نبی اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر میرا تو کام ادھورا رہ گیا. آپ نے فرمایا کہ اے بی بی اگر تو آئے اور میں نہ ہوں تو پھر فاتی ابا بکر, پھر تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اے بی بی پھر میرے بعد تو ابو بکر کے پاس آنا ہے. جو کام میں کر رہا ہوں, سلجھا رہا ہوں, اگر یہ کوئی میرے بعد کر سکتا ہے تو ابو بکر ہی کر سکتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ نے بیعت کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ بیعت کی, ایک اعلان کی 6 مہینے بعد, اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے بعد کی. جس کا نام لیتے ہیں وہ خود ان کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی امامت اور خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا, سب سے پہلے بیعت کی عبد الرحمن بن عوف نے. عبد الرحمن بن عوف کے بعد کوئی مولوی جہاں سے مرضی دیکھے تاریخ کو, اگر کوئی دوسرا بندہ اس امت کا ملے کہ کس نے عمر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے تو وہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے, دوران نماز نیزہ مار دیا گیا, شہید ہو گئے, جب ان کی چارپائی پہ ان کے جسد اطہر کو رکھا گیا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے اوپر جمع تھے میت کے اوپر. ایک شخص پیچھے سے آیا, میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس طرح آگے لٹکا, اور اس کے منہ سے, میں نے ابھی نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے, اس کے منہ سے یہ لفظ جاری تھے, کیا یرحمک اللہ, اے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے. ان کنت ارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے ملائے گا. کون 2 پہلے گئے تھے؟ کائنات کا سردار اور اس کے بعد امت کا سردار ابو بکر صدیق. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھتا ہوں تجھے تیرے دونوں ساتھیوں سے تیرا رب ملائے گا. کیوں؟ لَإِنِّي كَثِيرًا مِّمَّا أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ, اس لیے کہ میں بڑا نبی علیہ السلام سے یہ سنا کرتا تھا. کیا کہ اللہ کے رسول کہتے تھے كُنْتُ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ فَفَعَلْتُ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ وَانْطَلَقْتُ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ. لوگوں میں ایک دفعہ گیا, ابو بکر عمر میرے ساتھ گیا, میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر اور عمر نے میرے ساتھ یہ کام کیا. میں چڑھا, ابو بکر اور عمر میرے ساتھ چڑھے, میں گیا, ابو بکر اور عمر میرے ساتھ گئے. اے شخص, اے فوت ہونے والے, اللہ تجھ پہ رحم کرے. جس طرح تیرا نبی دنیا میں کہتا تھا, میں اور میرا ابو بکر اور عمر چڑھے گئے, آئے, کیا, سنا, اسی طرح امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے ابھی بھی تیرے دونوں ساتھیوں سے ہی ملائے گا. تمہاری بولی وہی 3 والی رہے گی کہ گنبد خضرا میں, مسجد نبوی کے عائشہ کے حجرے میں ایک محمد رسول اللہ ہے, دائیں صدیق ہے, بائیں فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ نے ملا دیا, یہ شان ہے ان کی. اور جو اس کے بعد جو آئے عثمان
کہ بیعت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی اختلاف نہیں، کسی فرقے کی کسی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ 5 منٹ بھی دیر کی ہو کہ میں عثمان کی خلافت کو نہیں مانتا، دکھائے تو صحیح۔ ہاں ان کی شان اور مناقب کے فضائل کے معترف تھے علی رضی اللہ تعالیٰ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اپنے ساتھیوں کا ان کی عمارتوں میں پورے کا پورا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر دیکھو اگر علی ان کی عمارت کو تسلیم نہ کرتے، آج عمران خان ہے، کوئی کہے کہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا، یہ غلط ہے، میں اسے نہیں سمجھتا درست، اور پھر وہ اندر سے بولے مسئلہ بھی حق اور باطل کا ہو، جنت اور دوزخ کا ہو، کیا کوئی ایمان والا پھر اس کے دیے ہوئے عہدے پر فائز رہے گا؟ گورنر یا کمانڈر رہے گا؟ یقیناً نہیں رہے گا، وہ تو اس کی بغاوت کرے گا، اس کے خلاف چلے گا، فوج تیار کرے گا، اپنا پورا زور لگائے گا اس کو گرانے کی، جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں اپنے ماقبل خلافتوں عمراء میں سے کسی ایک کے بھی خلاف بغاوت نہیں کی، اور ہر ایک کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی ملک کے حصے میں گورنر رہے۔ اگر گورنر اوپر سے رہے ہیں تو پھر نعوذ باللہ اندر سے منافق ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اندر سے تسلیم کرتے تھے کہ اس کی عمارت حق ہے اور اس کا دیا ہوا عہدہ بھی حق ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے بارے میں یہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی سورۃ فتح یاد آ جاتی ہے کہ میرا رب نے کہا تھا کہ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ محمد ایک کسان ہے، امت اس کی کھیتی ہے، صحابہ اس کی کھیتی ہے، اور جب کھیتی بڑھتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت، میری کھاد، میری سپرے، میری تمام چوکیاں دوڑیاں وہ میرے کام آئی، اور جب اس کو اور زیادہ وہ بڑی ہوتی ہے، لے رہاتی ہے، پھر دوسروں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محمد کسان ہے، صحابہ اس کی کھیتی ہیں، یوجب الزراء، کھیتی کسان کو خوش کر رہی ہے کہ صحابہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور جو کھیتی کا کسان ہے اگر اس کسان کا کوئی دشمن ہے تو اس کھیتی کو دیکھ کر جلتا جاتا ہے، جلتا جاتا ہے، جلتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات سچ کر دکھائی، محمد کی کھیتی بڑھتی رہی، کفار جلتے رہے۔ آج بھی جو محمد رسول اللہ کے صاحب سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، وہ بھی اسی فہرست میں آئے گا، اسی آیت کا مصداق بنے گا کہ صحابہ سے وہی بغض رکھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کفر ہے۔ اور اللہ کے رسول کی خود زبان مبارک سے نکلے الفاظ، آپ نے فرمایا لوگوں من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض کرے گا فببغضی ابغضهم، وہ میرے ساتھ بغض ہے اس لیے ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اور یہ بات آج بالکل 100% درست ہوئی ہے۔ کس طرح؟ وہ بھی مطالعے سے پتہ چلا ہے کس طرح کہ آج صحابہ کی توہین گستاخی کرنے والے اس بات کے معترف ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کتب کے اندر شائع کیا جا چکا ہے ہزاروں کی تعداد میں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ محمد علی کے پاس وحی لے کر جا، اور راستے میں جبرائیل بھول گیا اور وہ غار حرا میں چلا گیا۔ نبی علی نے بننا تھا، بھول کے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ آج ان کا عقیدہ بالکل اسی حدیث کا بھی مصداق ہے کفر کا کہ نبی اسلام نے فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اس سے بڑا اور کوئی کفر یا کوئی بغض نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اور اس صدیق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میری خاطر، بخاری مسلم، میری خاطر چلو مجھے دیکھ لو، اے لوگوں دنیا کے لوگوں مجھے دیکھ لو، میرے محمد کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، کیا تم ابو بکر کو نہیں چھوڑو گے؟ اس کو ستانا نہیں چھوڑو گے؟ تمہیں علم نہیں ہے جب اللہ
وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، جب اللہ نے مجھے رسالت سے مبعوث کیا تھا کیا ہوا تھا؟ میں نے سب کے سامنے اس رسالت کو پیش کیا، کیا ہوا؟ ہر شخص نے ایک بار یہ ضرور کہا تھا، چاہے بات بھی مان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اور بعد والے میں سب سے خوش ہو گیا۔ پہلے چاہے دشمنی کرتے رہے، بعد اللہ نے ہدایت سے سرفراز فرمایا، اللہ کہتا ہے میں سب سے خوش ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تمہارے سامنے آیا اور میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم میں سے ہر شخص نے ایک بار ضرور مجھے جھٹلایا تھا، ایک بار ضرور شک کیا تھا کہ ایسی عجیب بات اس دور میں اس غریب اور اس یتیم کے ساتھ۔ لیکن اے میرے صحابہ اور اے لوگوں، یاد رکھو اس امت میں واحد شخص صدیق ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ صدیق میں اللہ کا رسول ہو تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ تسلیم کرے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بچپن کے جگری یار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بچپن سے محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ اور پھر دیکھو جب نبی علیہ السلام ایک ایسا موقع تھا، اگر ابو بکر صدیق یہاں سے ایمان نہ لے آتے تو پھر اس موقع پر ضرور انکار کر دیتے۔ کیوں؟ آپ معراج سے واپس آئے، کفار سامنے بات رکھی کہ مجھے اللہ نے بیت المقدس میں امامت کا بھی شرف دیا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دکھائی، دوزخ کے عذابات لوگوں کو ہوتے دکھائے، تو حیران ہو گئے۔ ظاہر بات آج ہم بھی حیران ہیں، لیکن ہمارا غیب اور قرآن پر ایمان ہے۔ تو سب نے کہا کہ آہا آج موقع بنا ہے کہ آج وہ جو ساری عمر اس کی صداقت کی گواہی دیتا رہا ہے، آج وہ بھی اس سے متنفر ہو ہی جائے گا۔ کیوں؟ یہ بات ایسی ہے کہ جسے کوئی تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگے اے ابو بکر، سنا جو رات کو صبح کو تیرے نبی علیہ السلام نے کیا بولا ہے؟ کیا بولا ہے؟ وہ تیرا نبی کہتا ہے میں رات کو بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، ساتوں آسمانوں پہ گیا، جنت پہ گیا، کیا عقل کام کرتی ہے؟ ایسے ہوا ہے؟ واہ ابو بکر صدیق، تیری عظمت پہ، تیرے ایمان پہ ہمارے سب کے ماں باپ بھی قربان۔ اے ابو بکر، تیرے پہ اللہ کی کروڑوں ہر رحمتیں، سمندر کے قطرات اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ اے ابو بکر اللہ تیری عظمت پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کفار مکہ سن لو، اگر یہ بات کہنے والا اور کوئی ہوگا تو میں کہتا جھوٹ ہے، اگر یہ بات اس نے بولی ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں یہ 100 سے 100% درست ہے، میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ایسی بات کی صداقت کیوں نہ وہ بنے ابو بکر صدیق، کیوں نہ وہ بنے سچاؤں کی سچائی بیان کرنے والا، سچوں کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک ایسا اعزاز اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا، کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا؟ ابو بکر ہی وہ شخص ہے جس کی 4 پیڑھیاں ایسی ہیں اللہ نے جنہیں شرف صحابیت دیا۔ کوئی خود صحابی ہے، زیادہ سے زیادہ بیٹا صحابی ہے، چلو پوتا صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت میں گزری۔ اور کون؟ محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 پشتیں صحابیت میں ہیں ابو بکر صدیق۔ یہ اعزاز پوری امت میں کسی اور کا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن دروازہ ہوگا، کتاب باب الصیام روزے والا، باب الریان نماز والا، حج والا، مختلف اعمال والا، ایک ایک دروازے سے عمل کے لحاظ سے بلایا جائے گا۔ کہنے لگے یا نبی اللہ کہ ایسا شخص بھی ہوگا خوش نصیب بھاگوں مقدروں والا کہ جسے اللہ 8 ہی دروازے اس کے لیے کھول دے، جس سے مرضی گزر جائے، جو پسند ہے گزر جائے۔ آج ہم کہتے ہیں یا اللہ میں ایک چیز داخلہ دے دینا،
اے اللہ میں ایک سے دے دینا، اول والے میں سے بعد والوں میں سے دے دینا۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا نبی اللہ کوئی ایسا ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر ہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے لیے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ اور کیا اس کے بعد میرے نبی نے بولا؟ آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر میں امید رکھتا ہوں کہ وہ تو ہی، ابو بکر وہ تو ہی ہے جس کے لیے عرش والے رب نے عرش کے اوپر، عرش پر جو جنت ہے اس کے 8 ہی دروازے کھول دے۔ ہمارا ایمان ہے صحابہ محمد سے محبت، اور عثمان کو اللہ نے ایک ایسا اعزاز دیا جو پوری امت، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، جب سے اللہ نے آدم کو بھیجا اور جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس وقت تک جو اللہ نے عثمان ابن عفان کو ایک شخص دیا ہے کسی کو نہیں ملا، نہ ملے گا۔ تو کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن اربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھ سے پوچھا، حسین جعفی نے، طبرانی میں ہے صحیح سند، بہقی میں ہے صحیح سند سے، کہ اے عبداللہ تجھے معلوم ہے کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ماموں جی مجھے تو نہیں علم، کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ امت میں کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا نہ آئے گا کہ اللہ نے عثمان کو ہی اعزاز دیا ہے کہ جس کے گھر میں، جس کی زوجیت میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ سوچو ذرا، کسی کی بیٹی دی ہو پھر وہ فوت ہو جائے، آج کل تو یہ ہوتا ہے چلو یار تانگی کی جان چھوٹی، وہ کتنا ہی خوش ہوگا سسر اپنے داماد سے کہ جو ایک فوت ہو گئی وہ دوسری بھی اس کے نکاح میں دے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عثمان اگر مجھے اللہ 70 بیٹیاں دے دیتا، فوت ایک ہوتی میں دوسری دیتا، تیسری ہوتی چوتھی دیتا، فوت ہوتی 5ویں دیتا، 70 کی شادی تجھ سے کرتا اگر مجھے اللہ دے دیتا۔ تصور کرو اتنی محبت ہو جس عثمان سے، اسے آج غاصب کہے اور لاؤڈ سپیکر میں گئے اور ہمارے کان پہ جو لگیں گے، ہمیں احساس تک نہ ہو کہ یہ بولی ہے کیا بولی۔ کم از کم ہم توپ نہیں چلا سکتے، بندوق نہیں چلا سکتے، اصحاب محمد کی محبت کو فروغ دے سکتے ہیں، ان کی فضائل اور جو ایسے اشخاص جن کو ہم دیکھتے ہیں ان محبت کی ترغیب اور اس کی تبلیغ تو کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ ابراہیم پر آگ کے ڈالے جانے کے بعد اس چڑیا کی طرح جس نے چونچ میں آگ اور پانی ڈالا تھا، علم تھا کہ آج تو نہیں بجھے گی آگ، لیکن میرا حصہ ان میں ہوگا جو اس کو بجھانے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مختصر چند حدیث سناتا ہوں آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار اور مہاجرین کے بارے میں کہ جب آپ مکہ فتح کیا، مال غنیمت سارا مہاجروں کو دیا اور انصار کو نہ دیا، تو انصار میں سے کسی نے کہا ہمارا عقیدہ ہماری تلواروں سے بھی ابھی خون ٹپک رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات حکمت کو جانتے تھے کہ مہاجرین کو کیوں زیادہ دیا، اور نئے نئے جو بھی اسلام میں مکہ فتح کے موقع پر آئے ان کو دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے انصار صحابہ، ایک بات بولوں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو اپنے گھروں میں جائیں غنیمتوں کے ساتھ اور تم اپنے گھروں میں جاؤ رسول اللہ کو لے کر اپنے گھر؟ کہنے لگے یا نبی اللہ ہم راضی ہم راضی ہم راضی۔ آپ نے فرمایا میرے مہاجرین اور انصار جب خندق کھود رہے تھے، صحیح بخاری مسلم میں، خندق کھود رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر، خندق کھودتے کھودتے انتہا کی شدت کی بھوک ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہنے لگے؟ آج ہم کہتے ہیں یار امیر نے کیا لیا ہے، پروگرام میں جانا کیا مل رہا ہے، یا چلو کوئی تو 4 گھاٹ آئیں گے نا، کوئی تو 2000 جیب میں آئے گا نا، وہاں کیا ملنا ہے؟ پہلے بھی سنا ہوا ہے، جاتے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت دین سے دے
کہ ہمیں جنت ملنی ہے، اور اللہ نے اس بات پر امید رکھی، یقین رکھی انشاءاللہ جنت لینی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں پیٹھوں پہ پتھر ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ اے محمد آج ہم تیرے رفاقت صحبت میں آتے ہیں، اس بات کا عہد اور بیعت کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اللہ کے دین میں جدوجہد اور جہاد کرتے رہیں گے۔ میرے نبی نے آگے سے جواب کیا دیا اس شعر کا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ۔ اے میرے مہاجرین انصار، پھر یہ بھی سن لو کہ واقعہ ہی دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے، دنیا کا سکون کوئی سکون نہیں ہے، عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ اے اللہ میرے مہاجرین پر رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پر رحم فرما، اے اللہ میرے مہاجرین کو بخشش فرما، اے اللہ میرے انصار کی بخشش فرما۔ اللہ کے رسول نے نبوت والی زبان سے جو دعا کبھی بھی مانگی ہے میرے رب نے رد نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے مہاجرین انصار کی بخشش مانگی، رحم مانگا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے قبول فرمایا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے رسول جو اول اول ہیں مہاجر یا انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد میں آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر یا ان کے بعد ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اشکرا تم سے خوش ہے، وہ اپنے اللہ سے خوش ہیں، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں، ایسی جنتیں، ایسی باغات تیار کیے پھلوں سے بھرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، جو بڑی کامیابی تھی وہ تو صحابہ لے گئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے مقدس آپ کو جماعت عطا فرمائی، ان کے بارے میں ہی اللہ نے پھر فرمایا کہ ان کی اقتداء احسان سے کریں گے۔ آخری 5 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی ہی اجتماعی اور جماعت کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ بہترین تم ہو جو تمہارے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تبع تابعین تک تمام لوگ مغفور ہیں، تمام لوگ ہمارا عقیدہ ہے جنتی ہیں۔ اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین، دیگر جو خلیفہ اور امیر بنے، وہ کیوں بنے؟ نبی تو چلا گیا، وہ تو بتا گیا نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے۔ یہ بات انتہائی ضروری ہے جو آخری 5 منٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھی بات ہے، تلاوت صبح صبح کرو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے کرو، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے امیر کی، کوئی ضرورت نہیں ہے امام کی۔ جماعت تم ایسے لگے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ بس نماز روزہ کرو۔ کیا ابو بکر صدیق اور صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی اسلام نماز روزہ بتا گئے ہیں؟ بتا گئے، پڑھو نماز روزہ سب۔ یہ کون سا چکر ہے کہ امیر بناؤ پھر اس پر جمع ہو جاؤ، پھر ایک جائے دوسرا آ جائے، اس کے بعد تیسرا آ جائے، اور یہ امت میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہو، پھر اتنا اہم مسئلہ ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ہو اتنا اہم مسئلہ، اتنی اہم تو نماز بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسم مبارک عائشہ کے حجرے میں پڑی ہے، آپ وہاں ہیں، ابھی تدفین نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ صحابہ اکرام سقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک گھر میں جمع ہو گئے، ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین نہیں کی، یا جتنا بھی بڑا کام ہو کم از کم ہم کہتے ہیں چلو یار اس کو دفنا لیں پھر بعد میں کریں گے، لیکن ایک ایسا امت کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ کام چھوڑا۔ آپ نے فرمایا دین کی پہلے سیاست نبی کرتے تھے، ایک جاتا دوسرا آتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد امیر ہوں گے، خلفاء ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ صحابہ اکرام اس بات پر جمع ہو گئے کہ اب کس کو امیر بنایا جائے، کس کو جانشین بنایا جائے۔ تمام کی اتفاق کے رائے سے ابو بکر صدیق کو امام اور امیر اور خلیفہ چنیا گیا۔ ابو بکر صدیق کو امیر بنایا گیا اس امت کا۔ اتنا اہم مسئلہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولیس علیہ امام جماعت مات میتۃ جاہلیہ۔ وہ صحابہ اس حدیث کے مصداق نہیں بنے، کوئی بھی صحابی
اگر ان میں کوئی اختلاف ہوا بھی ہے، فطری تقاضا جو انسانی بشریت کا ہے، تو وقتی ہے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، جس حال میں مر جائے، سن لیں، جس حال میں مر جائے کہ اس کے اوپر کوئی امیر نہیں ہے، امام جماعت نہیں ہے، جماعت کے بغیر، امام کے بغیر ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، حق کی موت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارت کی دوسری حدیث سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن مطیع کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مطیع، ابھی تک تم نے یزید کی بیعت نہیں کی، تمہیں پتہ نہیں نبی السلام کی حدیث کا؟ انہوں نے کہا بیٹھے بیٹھے عبداللہ بن عمر آپ بیٹھے، اور ساتھیوں سے کہا اس کے لیے تمشک بچھاؤ، چادر بچھاؤ، عزت سے بٹھاؤ، امیر المومنین خلیفہ عمر کے بیٹے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں بیٹھوں، میں ایک حدیث سنانے آیا جو اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ له عند اللہ، اس حال میں مر جائے کہ اس نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ پھر دوسری بات جو حدیث کے آگے میں تمہیں پہنچانے آیا ہوں، بیٹھنے نہیں آیا، کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ یا بوڑھی عورت اس حالت میں مر گیا کہ اس کے گلے میں بیعت نہیں ہے امیر کی، وقت کے امام کی، تو اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے، اس کی بھی حق کی موت نہیں ہے۔ اب امام بھی ضروری ہے، امیر بھی ضروری ہے، یہ ہمارے علم میں آ گیا۔ اگر پڑھنا چاہے تو کتابوں کے اندر موجود ہے، متفق علیہ سے بخاری مسلم میں۔ پھر اب امیر بن گیا، اب جماعت کون سی بننی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بھی بتایا، جماعت بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جب فرقے ہوں، خلافت ہو تو فرقے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق میں فرقہ اٹھا، فتنہ اٹھا، جنہوں نے نبوت کا انکار کیا، ابو بکر صدیق نے لشکر لے کر گئے اور ان کو سب کو قتل کیا، یا جو طائب ہو گئے۔ اتنے صحابہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، 1200 صحابہ ادھر شہید ہوئے۔ جو ابو بکر صدیق کے دور میں فتنہ اٹھا، جب خلیفہ پاورفل ہو، صاحب اقتدار امیر ہو، اس وقت فتنے اتنے عروج پر فرقے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرقوں اور فتنوں کے دور میں فرمایا کہ اے حذیفہ، اس دور میں جب فتنے انتہا ہو، ہر قرآن حدیث کا لیبل لگائے اور پہچان مشکل ہو جائے، باتیں داڑھی جسم ہماری طرح ہو، اس دور میں، یعنی جس دور میں آج ہم ہیں، فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اے حذیفہ اس دور میں تو جماعت المسلمین، یہ محمد کی پاک زبان سے نکلے الفاظ ہیں، اس جماعت ان کے امام سے مل جانا۔ یا نبی اللہ ایسا دور ہو جائے جماعت امام ختم ہو جائے، نہ امام ہو نہ جماعت ہو، یہ صحیح بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ آج کہتے ہیں ہمیشہ جماعت رہے گی، فاصلوں سے رہے گی، اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں پھر فرمانا تھا کہ حذیفہ پھر تو تمام فرقوں سے رہنا علیحدہ۔ آپ نے فرمایا تھا حذیفہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جماعت اہلیہ ختم ہو جائے کبھی۔ آپ نے فرمایا ہاں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر اس دور میں جماعت المسلمین کسی دور میں اس کا امام ختم ہو جائے، نہ رہے، تو پھر فاعتزل تلک الفرقہ کلھا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا، کوشش کرنا، تبلیغ کرنا کہ جو سنت اور اسلام کی اصل بات مٹ جائے، اس کو جو زندہ کرے سب کا ثواب اسی کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ اور اللہ کی اس آیت کی کوشش کرنا، جو قرآن میں بڑا تعجب کرتا ہوں، بڑا حیران ہوں ان بے وقوفوں کی اس بات پر جو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ فرقے نہ ہو تو علیحدہ ہو جانا، یہ کہاں فرمایا کہ پھر تمہیں جماعت بنانا؟ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو، اور یہ آیت قیامت تک عمل کے لیے ہے، قیامت تک عمل کے لیے ہے، اور یہ آیت کسی زمانے میں بھی ثابت العمل نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی صحابی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ آیت اسی وقت قابل عمل ہے جب خلیفہ ہو، جب خلیفہ تنا اس کو قرآن سے نکال لو یا اس کو کوئی منسوخ ہے، ایسی کوئی تفسیر نہیں دنیا کی جتنی مرضی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، ہر عام و خاص کو قیامت تک کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین، رسی، حبل اللہ، قرآن و حدیث کو تم نے عمل کرنا ہے جمیعاً، جماعت بن کے۔ جمیعاً کے مزید معنی میں جو وضاحت کرتا ہے وہ آگے لفظ ہے کہ اس کا معنی جماعت اور اکٹھے رہ کر یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے آپس میں جدا جدا نہیں ہونا۔ ایک یہ حکم ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ،
جنہوں نے دین کو جدا جدا کیا، فرقے فرقے کیا، یعنی دین نے جدائی ڈالی. یہ لفظ ہے باب تفاعل عربی گرامر میں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا معنی ہے کہ تم نے بذات خود بندوں نے بھی الگ الگ گروہ میں نہیں ہونا بلکہ جمعیت ایک جماعت بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.